السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حاجی صاحب 30 سال سے گارمنٹس کی فیکٹری چلا رہے تھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ حاجی صاحب کی فیکٹری سے بنے کپڑے ملک سے باہر بھی برآمد ہو رہے تھے اور تقریباً 600 خواتین فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ حاجی صاحب 18 گھنٹے فیکٹری میں ہی رہتے تھے اور رات کو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حاجی صاحب اپنی فیکٹری میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کتا زخمی حالت میں اپنے آپ کو کپڑوں کے گودام کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ کتے کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور ایک ہی ٹانگ کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کتے کا جبڑا بھی زخمی تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کتا کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہو۔ کتے کی 3 ٹانگوں کے علاوہ جبڑا بھی زخمی تھا۔ حاجی صاحب نے جانوروں کے ڈاکٹر کو کال کرنا چاہی، پھر اچانک کال کاٹ دی اور نئی ترکیب حاجی صاحب کے دماغ میں آئی۔ حاجی صاحب نے ایک شیشہ اٹھایا اور وہ کتے کے سامنے رکھ دیا اور ایک جگہ چھپ کر شیشے کے عکس سے کتے کا مشاہدہ کرنے لگا۔ حاجی صاحب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت اس محتاج کتے کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کتا گودام میں داخل ہوا جس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس کتے نے گوشت کا ٹکڑا زخمی کتے کے منہ میں ڈال دیا، مگر زخمی کتے کے جبڑے زخمی تھے جس کی وجہ سے وہ گوشت نہیں چبا سکتا تھا اور ٹکڑا باہر پھینک دیا۔ تندرست کتے نے گوشت کا ٹکڑا چبا کر دوبارہ زخمی کتے کے منہ میں ڈال دیا اور وہ ٹکڑا نگل گیا۔ اس کے بعد تندرست کتا گودام سے باہر گیا اور ایک اوز میں اپنی دم ڈال کر گلی کر دی اور واپس آ کر زخمی کتے کے منہ میں دم ڈالی تو اس نے چوس کر پانی پی لیا۔ کتا کئی دن تک یہی عمل دہراتا رہا۔ حاجی صاحب نے سوچا کہ جو رزق اس مزدور کتے کے لیے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے تو کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا؟ وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ حاجی صاحب نے فیکٹری کو اپنے بھائی کے حوالے کیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حاجی صاحب مہینے میں 30 روزے رکھتا اور راتوں کو لمبی عبادت کرنا شروع کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی کے رزق میں برکت ڈالی اور حاجی صاحب ایک روحانی سفر پر رواں ہوئے۔ لوگوں نے اس کا نام صوفی بابا رکھ دیا۔ صوفی بابا نے ایک گدی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔ صوفی صاحب روحانیت کے ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے تھے جہاں سے واپس آنے کے لیے اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن صوفی صاحب اپنی گدی پر بیٹھے تھے اور ان کے چاہنے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یہ سردیوں کی دوپہر تھی۔ صوفی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ رزق کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہر انسان اپنے حصے کا رزق لے کر ہی اس دنیا میں آتا ہے۔ رزق کی خاطر اپنے ایمان کو کمزور کر دینا جہالت کی نشانی ہے۔ باتوں باتوں میں صوفی صاحب نے اس زخمی کتے کا ذکر بھی کر دیا جو اس کے کپڑوں کے گودام میں داخل ہوا تھا۔ لوگوں نے اس زخمی کتے کی کہانی پر صوفی صاحب کو بہت داد دی۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان پروفیسر بھی تھا جس نے کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے تھے۔ صوفی صاحب نے جب اپنی بات مکمل کی تو اس نے زور کا قہقہہ لگایا۔ لوگ نوجوان کی اس حرکت پر حیران ہوئے اور یوں زور سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو نوجوان نے کہا کہ صوفی صاحب نے بات ہی کچھ ایسی کی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ صوفی صاحب کی نظر اس کتے پر تھی جس کو زخمی حالت میں رزق ملا اور اس کتے پر صوفی صاحب نے غور ہی نہیں کیا جس نے اس کی مدد کی۔ کاش کہ صوفی زخمی کتے کی توکل کی بجائے تندرست کتے کی قربانی، احسان اور خدمت کے جذبے کو بھی مد نظر رکھ لیتے تو آج 600 خواتین کا روزگار ختم نہ ہوتا۔ نوجوان نے مزید کہا کہ صوفی صاحب آپ اتنا عرصہ روحانیت میں گزار چکے ہیں مگر آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ تندرست کتا اصل میں اوپر والا ہاتھ ہی تھا جو محتاج کی مدد کرتا رہا۔ آپ کی یہ عبادت خود غرضی پر مبنی ہے۔ آپ کی فیکٹری کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے چولہے جلتے تھے جو اب ٹھنڈے ہو چکے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر صوفی صاحب کو پسینہ آنے لگا اور کافی دیر تک وہ خاموش رہا۔ جب لوگ صوفی صاحب کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے تب صوفی صاحب اپنی گدی سے اٹھے اور فیکٹری کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ پہلے والے حاجی صاحب بن گئے۔ اب وہ عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ فیکٹری بھی چلا رہے ہیں۔ دوستو، یہ
تھی آج کی ویڈیو. آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.